اللہ نے ہر امت اور قوم کو کسی نہ کسی آزمائش اور فتنہ میں ہمیشہ مبتلا رکھا، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو دی۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش ایک وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کی خبر احادیث میں نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشین گوئی نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ میگو کہا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس قوم کا ہر آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کے مانند ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق قرآن پاک میں ذوالقرنین کے نام سے جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا ایک عظیم بادشاہ خرس تھا، جسے شاعر سے اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج کی قوم رہا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور بتایا کہ یہ لوگ بار بار ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی شلغار کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، اور آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہو کر رہے گی۔ لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر ساری زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں تک نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے، اور لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے۔ وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے اور وہ کہیں گے کہ کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعائیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے، واپس چلو، باقی کل توڑیں گے۔ تو اس طرح اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی تو اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا۔ تو اس دن جب وہ سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو پھر ان کا بڑا کہے گا کہ باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ تو جب وہ کل آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی ٹوٹی ہوئی چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ قوم خوب قتل و غارت کرے گی۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ
उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा जिससे ये फौरन मर जाएंगे। सारी जमीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदे भेजेगा, वो उनकी लाशें उठाकर वहां ले जाएंगे जहां अल्लाह चाहेगा। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मुर्रखीन के मुताबिक सरजमीन कफकास में दरियाए खजर और दरियाए सयाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें दीवार की तरह का एक दर्रा भी मौजूद है जो एक मशहूर दर्रा दारेहाल है जहां एक कदीम लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का यह भी नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मुर्रखीन दीवार चीन और दीवार तरमस को दीवार जुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नजरियात क्यास आराइयों पर मुश्तमिल हैं। दीवार जुल्करनैन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। और वक्त मुकर्ररा पर याजूज माजूज दीवार तोड़कर निकल जाएंगे।